اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو پرپزلی یا دانستہ طور پہ مفلوج کر دیا گیا. اس میں ایسی قباحتیں ڈالی گئیں یا آئیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بذات خود ایک قانون بن گئی. یعنی قانون ایک چیز کہتا ہے لیکن جو عملی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قدر اس سے ریپیٹیشن سے ہوتی ہیں، اس طرح متواتر ہوتی ہیں کہ وہ ایک نہ لکھا ہوا قانون بن جاتا ہے. اسی اپنے مینیفیسٹو کی پاسداری کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے مختلف انیشیٹوز لیے اور اس میں جو اداروں کی شفافیت، اداروں کا مستحکم ہونا، وہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسک بھی تھا. اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی ہمیں اپوزیشن بھی ملتی رہی، بڑے اس میں روڑے بھی اٹکائے جاتے رہے. تو ادارے تو بہت ہیں، تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے. اور پیرللی یہ نہیں کہ یہ ایک جس کی ہم آج بات کریں گے یہ صرف ایک ایسا ادارہ ہے. ہر لیول پہ، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور بھی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، نیپرا ہے، پیمرا ہے، اور جتنی بھی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو فعال کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ایک امپورٹنس رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. اس ملک میں جہاں پہ اور سارے ادارے اہم ہیں، ان میں سے ایک ادارہ جو کہ خاصی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آپ کا AGPR. آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے کا تعلق، یہ ایک وفاقی ادارہ ہے لیکن یہ ڈسٹرکٹ کی حد تک اس کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس کی موجودگی یا پریزنس ہوتی ہے. جتنی بھی حکومت خرید کرتی ہے پیپر رولز کے تحت، اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو AGPR سے ہوتی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چیز اگر آپ خود خریدیں تو اس کی قیمت کیا بنے گی، اس کی کیا لاگت آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری طور پہ اس کو پروکیور کرنا چاہیں، اس کو خریدنا چاہیں تو اس کا ریٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ریٹ کیوں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے؟ اس لیے ایک تو ٹیکس ہو گیا کہ چونکہ جب آپ پرائیویٹلی کرتے ہیں تو اس میں شاید آپ کبھی GST نہیں دیں گے، کبھی آپ باقی جو ٹیکس ہیں وہ نہیں دیں گے. لیکن ان ٹیکسوں کو اگر آپ شامل بھی کر لیں تو اس کے باوجود اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی قیمت. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وفاقی حکومت 1 کھرب روپے کی، جو کہ ہمارے فگرز بتاتے ہیں 1 کھرب روپے کی خریداری کرتی ہے، تو اس میں جو آپ کو ہمارے ساتھی احمد حراج تفصیل بتائیں گے کہ 1 کھرب کی خریداری پہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 150 سے 250 ارب روپے زیادہ لیے جاتے ہیں. اس میں اگر آپ صوبائی خریداری بھی شامل کر لیں، اس میں بھی وہ خریداریاں نہیں ہیں جو کہ سوئی ناردرن، سوئی گیس، PIA، ریلویز اور جتنے ادارے بھی کرتے ہیں اس میں شامل نہیں ہیں. اور اگر صوبائی خریداری کو بھی لے لیں، چونکہ ان کا تقریباً 58% ان کا ریسورسز ہوتے ہیں، تو اگر ان کا بھی 1 کھرب آپ روپے لگا لیں تو یہ تقریباً 300 سے 350 ارب روپے پاکستان کے عوام یہ زیادہ دیتے ہیں، یہ ان کی جیبوں میں سے جاتا ہے. اور اگر ہم پچھلے 10 سال کا لے لیں تو تقریباً 3.5 سے 4 کھرب روپے زیادہ خرچ ہوئے جو اس چیز کی قیمت تھی، سب ٹیکسز سب کچھ ڈالتے ہوئے. تو اب 4 کھرب روپے اگر پچھلے 10 سالوں میں یہ زیادہ خرچ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر قرضے جو ہم لیتے ہیں، یہ جو عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس
وہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ یہی ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو اس میں شامل کر دی گیا. اور پچھلی حکومتوں نے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی؟ بیکاز وہ اس کا ایک حصہ تھے. وہ جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ مختلف کانٹریکٹس، مختلف طریقوں سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا تو دھیان اس طرف نہیں جائے گا، بیکاز آپ تو اس کا حصہ ہیں. آپ تو چاہیں گے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلے کہ 100 روپے کی چیز اگر ایک 150 روپے یا 250 روپے میں خریدی جائے تو ظاہر ہے آپ تو اس کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ کرتی رہی ہیں ماضی کی حکومتیں. جبکہ عمران خان نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کی کوئی سیاست میں ہے. تو وہی ایک شخص ہے جو کہ کوالیفائڈ ہے، جس کے پاس یہ اخلاقی جرت ہے، جس کے پاس یہ ایک اخلاقی مینڈیٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو درست کرے جس سے کہ اس ملک کے عوام کو فائدہ ہو، ملک کے قرضوں میں کمی آئے، عوام پہ کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں. یہ اس کی بنیادی اسپرٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ احمد ہراج صاحب اس پہ آپ کو جو بھی اس کے فیکٹس فگرز ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں، کم از کم آنے والے سالوں میں نہ ہوں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو اپوزیشن والے جو کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 20 مہینے میں آپ اس ملک میں وہ والی اصلاحات مکمل طور پہ نہیں کر سکتے جو کہ پچھلے 40 سال یا 72 سال سے اپنی جڑیں پکڑ چکے ہیں. جو ہماری 20 مہینے کی جو پروگرس ہے وہ آپ کو یہ دیں گے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ باقی اداروں میں بھی دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں یہ ساری سامنے آتے جائیں گی. اور اسی طرح سے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے. تو جو اپوزیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا، اس پہ وہ پریشر ڈالنا جو کہ وہ کبھی قبول ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کے کہ یہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے، اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچتے دینا ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے جیلوں میں بھی ہوں گے، اور نہ پھر جب ان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ لکھ لیں، یہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ 2-2، 3-3 جو آپس میں ملتے ہیں، یہ اس کو عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان جو ہے تو ایک اس میں ایسی حکومت آئی ہے جو کہ ان کو چھوڑے گی نہیں، ایک ایسی حکومت جو کہ حساب لے گی. تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں احمد ہراج صاحب سے کہ وہ اس کا تفصیلی جو اے جی پی آر کے کانٹیکس میں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے بارے میں اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جی ہراج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم کی ہدایت پر پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے سرکاری خریداری کے معاملات پر ایک انسپیکشن کی جس کو چند ماہ سے کنڈکٹ کیا گیا. خیال یہ تھا کہ اس میں بہت بدعنوانیاں ہیں اور اس میں سسٹم میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ جو بگاڑ ہے یہ حکومتی اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر کیا شبلی صاحب نے کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ در حقیقت حکومت کے استعمال میں یہی پیسہ ہوتا ہے، اور جب حکومتی اخراجات بڑھتے ہیں تو لامحالہ اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے. اب پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن اپنے اس ساری انکوائری کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نجی شعبے کے نسبت حکومتی خریداری بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس کی وجوہات میں ایک تو ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ ایک نظام یہاں رائج ہو چکا ہے جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں. اس کے کئی طرح کے نام ہیں، عرف عام میں ہم اس کو کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب کوئی بل بھی ایسا نہیں ہے جو اکاؤنٹ آفیسز میں آسانی کے ساتھ اس کی پیمنٹ حاصل کی جا سکے. اس میں ایک تو پری آڈٹ ہے جو قانوناً اکاؤنٹ آفیسز کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات
خام خواہ کے اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں، معاملے کو الجھا دیا جاتا ہے، اور جو وینڈرز ہیں، جو سپلائرز ہیں، ان کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ ان کو اگر بینکوں سے انہوں نے فائنینسنگ لے رکھی ہے یا اور کاسٹ کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ بوجھ آئندہ اپنے بلوں میں شامل کر کے حکومتی خریداری میں قیمتیں بڑھا کر وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خام خواہ کا بوجھ ہے جو کہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ریونیوز یہ اس کا مکمل نام ہے۔ اسی طرح صوبوں میں اکاؤنٹنٹ جنرل صوبائی ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ذیلی دفاتر ڈسٹرکٹس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم جو اکاؤنٹس کا ہے، حکومتی اخراجات کی پیمنٹس کا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جو کہ ایک اپنے ہی بنائے ہوئے ایک معاملے کے تحت اس بگاڑ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتی ہے جس طرح انسان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لمبی بیماری لگ جائے تو وہ اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو درست ہونی نہیں، میں ہی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لوں۔ تو ہمارے گورنمنٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو AGPR کا سسٹم ہے، باقی محکمے بھی اس کے ساتھ ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سپلائرز بھی اسی کے ساتھ ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے معاملے کو درست کریں کہ وہ کچھ جو نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی منتخب حکومت ہے جس نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آنے والے مہینوں میں ایک بہترین نظام بنا کر دکھائیں گے جو اس سارے بگاڑ کو دور کرنے میں مدد دے گا، اور یہ معاملہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے چلے گا۔ اب اس میں ہم نے وزیر اعظم کو جو ہم سفارشات دے رہے ہیں اس معاملے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک SAP سسٹم، ایک اکاؤنٹنگ کا الیکٹرانک سسٹم ہے جو کہ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ ہم یہ وزیر اعظم کو ریکمنڈیشن بھیج رہے ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی طرف سے کہ SAP سسٹم جس کو اکاؤنٹس آفس نے آج سے 16 سال پہلے خرید کیا تھا، حاصل کیا تھا، اپنے پاس منگوایا تھا، لیکن 16 سال سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، تو وہ سسٹم، اس میں جو بھی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اس اپ گریڈیشن کو حاصل کیا جائے، اس سسٹم کو آن لائن پرچیزز کے سسٹم کو یہاں پہ لگایا جائے، اور یہ سسٹم اسی طرح ہے جس طریقے سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں کہ آٹومیٹکلی ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ہر مہینے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ان کو کہیں آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے وینڈر رجسٹریشن کر کے تو بلز کو محکمانہ طور پر کلیئر کر کے AGPR آفس ان کی آن لائن پیمنٹس کرے۔ ایک چیک لسٹ جو ہے AGPR آفس اس کو شائع کرے، اس کو عوام کے سامنے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے یا اپنے آفیسز کے ذریعے عوام تک پہنچائے کہ جو کوئی بل کی پیمنٹ لینے کے لیے آئے گا اس کو یہ اس چیک لسٹ کے مطابق اپنے لوازمات پورے کرنا پڑیں گے، اور ایک دفعہ وہ لوازمات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ٹائم لائنز کریٹ ہونی چاہیے کہ ایک بل جب وصول ہو گیا ہے آفس میں تو اس کو 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں ملوث لوگوں میں جو خام خواہ تاخیر کا باعث بنتے ہیں یا مختلف قسم کے حربے اختیار کر کے بل لے آنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ اسی قسم کی کرپٹ پریکٹسز کا حصہ بن جائیں، ان کے خلاف محکمانہ ایڈمنسٹریٹو کارروائی فوری طور پہ عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف بلز کی پیمنٹ تک ہی یہ بگاڑ موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین کی بھی بخشش نہیں کی جاتی، یعنی جو لوگ اپنی لیو انکیشمنٹ یا TADA بلز یا میڈیکل بلز
لینے کے لیے کبھی AGPR کے ساتھ آفس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ پڑتا ہے تو ان کو بھی یہ ساری سہولت کاری کا حصہ بننا پڑتا ہے، اور اس سے یہ بگاڑ دوسرے محکموں میں بھی منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور محکموں میں یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بوگس بل ڈالنے کا کلچر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بوگس بل کے ذریعے اپنے اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ حاصل کر کے تو دوسرے بلوں کی کلیریفیکیشن کرانے کے لیے، دوسرے بلوں کو پے کروانے کے لیے ہم یہ پیسہ استعمال کریں. تو یہ ایک جس طرح ایک برائی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ اور کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے. اسی طرح یہ جو اکاؤنٹس آفیسز کا یہ جو میل پریکٹسز ہیں یہ دوسرے محکموں میں بھی سرائیت کر چکی ہیں، اور یہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جس کو ہم درست کرنے کے لیے اپنی ریکمنڈیشنز ہم نے تیار کی ہیں، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ 21 اور 22 کی جو پوسٹنگز ہیں آفیسرز کی وہ ہمیشہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل میں لائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو اکاؤنٹس آفیسرز ہیں ہمارے ان میں وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ہی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں. تو ہم یہ بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے نظام میں یہ تبدیلی لائی جائے کہ پرائم منسٹر کی ان پٹ کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ، ان کی منظوری کے بعد یہ پوسٹنگ کی جائیں تاکہ بہتر اور شفاف قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوں، اس میں ایک شفافیت بھی آئے اور بہتر رول بھی آگے آ سکیں. اس کے بعد FIA کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ جو اس سارے نظام میں نون لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ معلومات ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ برائی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ان کے ایسٹس کی تصدیق کے لیے، ان کی اثاثہ جات کی ایویلویشن کے لیے FIA سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، ان کو بھی انوالو کیا ہے، اور ان کا ایک آفیسر ہماری ساری کاوش میں، ہماری پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم میں ان کا ایک آفیسر شروع سے ہم نے شامل کیا ہوا تھا جس نے سارے معاملے میں ہماری مدد بھی کی. تو یہ AGPR کے آفس کے بارے میں آج آپ کو جو شیئر کر رہے ہیں معاملہ، اور اس میں جو اگر 10 سال کی فگر شبلی صاحب نے پہلے شیئر کی ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ کتنے کھرب روپے کی بچت حکومت پاکستان کی ہو سکتی تھی 10 سالوں میں، اور اس سے ہمیں قرضے نہ لینے پڑتے، ہمیں اور کئی چیزوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی، کیونکہ حکومت کا سارا معاملہ اگر اخراجات کی طرف ہم دیکھیں اور اس کے بعد پیدا کردہ بگاڑ کی طرف دیکھیں تو یہ حکومتی معاملات کی ایک ایک جو ذرہ ہے یا ایک ایک جو روپیہ ہے اس کو جب ہم اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اربوں خربوں میں پہنچ جاتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیا پاکستان کا ہمارا جو نعرہ ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں. اکاؤنٹس آفیسز کی اس سسٹم ریہیبلیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں، اور میں اس کے اوپر اس لیے بار بار اصرار کر رہا ہوں کیونکہ اکاؤنٹ آفیسز ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں حکومت کی تمام کارروائی میں. انہی کی فگرز ہیں جو ہمارے بجٹ کا حصہ بنتی ہیں، انہی کے ذریعے ساری فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا کلیدی کردار ہے اس محکمے کا کہ یہیں سے سارے معاملات کو بہتر کرنے میں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے. جی شکریہ سر. دو سوال ہیں. ایک تو جو آپ نے فکر بتایا شبلی صاحب نے 1 سال کا تو بڑا معمولی پرسنٹیج ہے، جو بتا رہے ہیں 1.5%. نہیں 1.5%، 15-16% بنتا ہے. پھر آپ 1 خرب پہ 1 خرب کا کتنا کہہ رہے ہیں؟ ہم 15% کے قریب 150 ارب کہہ رہے ہیں. وہ سے 1.5% ہی بنے. جی 1.5% ہی بنے 100 ارب نہیں کتنا ہو گیا؟ 15%. وہ تو پھر 15 کس کا جی؟ 15 ارب کی ہو گیا. نہیں ہم 150 ارب. نہیں 15 ارب سے تو زیادہ ہوتا ہے نا 150 ارب. دوسرا سوال سر راج صاحب آپ کی ہے، یہ
ये तो एक सरकारी वो हो गया ना, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां 400 से ज्यादा कंपनी, उनकी पेमेंट साइज AGPR के थ्रू नहीं होती। फर्ज करें छोटी सी मिसाल, आज से 8-10 साल पहले मॉनेटाइजेशन पॉलिसी आई ग्रेड 20 से 22 को, और तमाम ने ली हुई है, तमाम फैक्ट्रीज ने ली हुई है, तमाम एडिशनल फैक्ट्रीज ने ली हुई है। तो गाड़ी ड्राइवर मेंटेनेंस और फ्यूल नहीं ले सकते, वो 1.25 लाख रुपया महीने का लेते। तमाम गाड़ी आप अपनी एजेंसियों से करा लें, हर फैक्ट्री ने 6-6 गाड़ियां रखी हैं। पब्लिक सेक्टर जो उनके अंदर कंपनियां आती हैं, उनसे ली हुई हैं, ड्राइवर लिए हुए हैं, अनलिमिटेड फ्यूल लिए हुए हैं, ये उससे भी बड़ी रकम है। तमाम फैक्ट्रीज एडिशनल फैक्ट्रीज हैं, आप ये चेक करा सकते हैं, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। कई फैक्ट्रीज को मैं खुद जानता हूँ जिन्होंने अपनी कंपनियों से, और इन कंपनीज के थ्रू जो खरीदारी और पेमेंट्स होती है, वो इन अकाउंट की निस्बत उसमें बहुत ज्यादा घपले हैं, क्योंकि वो ऑडिट उन्होंने अपनी मर्जी की कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से कराते हैं, और उनकी पेमेंट जिसमें NHA भी है, बाकी कंपनियां भी हैं, टेलीकॉम की कंपनियां हैं, बाकी कंपनियां जो आपकी मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है, इंफॉर्मेशन करती है, मतलब इंफॉर्मेशन में भी इसी तरह होगा कई कंपनियों। तो ये इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे पब्लिक सेक्टर? जी, ये पब्लिक सेक्टर में एक आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के अलावा भी कई और मामलात हैं। बात यह है कि AGPR ऑफिस के जरिए प्राइवेट कंपनियों को भी पेमेंट्स होती हैं, जो दवाइयाँ खरीद होती हैं प्राइवेट कंपनियां सप्लाई कर रही हैं। ये सारी खरीदारी तो प्राइवेट कंपनियों से ही ऑलमोस्ट हो रही है। और बात पब्लिक सेक्टर कंपनियों की बात कर, पब्लिक सेक्टर कंपनियों की, अच्छा आप इस तरह जिस तरह वापडा है या NHA या इस तरह की बहुत सारी, ठीक हो, हर मिनिस्ट्री के अंदर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात नोट कर ली, उसको भी इंशाल्लाह देख लेते हैं। ये जो फैक्ट्री वाली नहीं, मैं इसका ये कहूँगा कि मॉनेटाइजेशन लेके गाड़ियां, एक सेकंड, समझ गए आपका सवाल, समझ गए। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मोनेटाइजेशन जो अवेल कर रहा हो, उसको ये बिल्कुल हक नहीं बनता कि वो साथ साथ में और गाड़ियां ले। और इसका मकसद ही मोनेटाइजेशन का ये था कि ये चीज जो कि हो रही थी कि जिसमें कि सरकारी गाड़ियों की मेंटेनेंस पे इतना खर्चा होता था कि उसमें हर 2 साल बाद एक नई गाड़ी आप खरीद सकते थे। मोनेटाइजेशन का मकसद ही यही था, अगर उस स्पिरिट को कोई वायलेट कर रहा है, हम उसके पीछे जाएंगे और हम आपको इंश्योर करेंगे। बल्कि एक अच्छा वो है कि हम इसमें अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंशाल्लाह अगले हफ्ते, तो हम इसके बारे में आपको फीडबैक भी देंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि क्या हुआ और कौन कौन उसके वायलेट कौन कर रहे हैं।